Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, to all my graceful audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Rahmat Empowerment Wala, striving to achieve self sustainability for me and for the people alike. I'm your host of this interview series named Empowering Minds. इस इंटरव्यू सीरीज में हमारी कोशिश होती है कि ऐसी मौजूद शख्सियात को मदऊ किया जाए जो न सिर्फ अपनी माइंड पावर एक्सप्लोर कर चुके हों बल्कि दूसरों के माइंड को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हों या फिर ऐसा जज्बा रखते हों so that we get to learn from their experiences and get motivated by their passion towards the betterment of the society. इसी सिलसिले में आज के हमारे मेहमान हैं सुहेल खान साहब. इनका ताल्लुक कराची से है लेकिन फ़िलहाल ये लाहौर में रिहाइश पजीर हैं. मैकेनिकल इंजीनियर हैं एनईडी यूनिवर्सिटी से. इनके बारे में मज़ीद जानेंगे, ये क्या कर रहे हैं आजकल, इनके वेंचर्स क्या हैं और इनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे. तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सुहेल खान साहब. جی وعلیکم السلام. मिजाज ग्रामी कैसे हैं आपके؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ہے. ماشاء اللہ سب سے سر. پہلے تو میں اپنی انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا. جی سر بالکل, اپنا ایک کنسائز انٹروڈکشن ہماری آڈینس کے لیے سر. میرا نام سہیل خان ہے. آئی ایم فرام کراچی. آئی ایم اے میکینیکل انجینئرنگ گریجویٹ فرام این آئی ٹی یونیورسٹی. اور اس طرح سے جو ہے نا آج کل پاکستان میں کرائسس ہیں, بجلی کے بہت زیادہ کرائسس ہیں. ہمارے ہاں غربت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ بجلی کے بلوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں. ہمارے یہاں فیول کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے. تو کیونکہ میں انرجی سیکٹر میں ہی جاب کر رہا ہوں, آئی ایم ورکنگ ان ایس این جی پی ایل, تو مجھے اس کی جو ہے اپ اینڈ ڈاؤنس کا کچھ اندازہ ہے. تو جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں آج کل جو ہے وہ انرجی کی بچت کا یا انرجی کے مختلف ریسورسز پر کام کرنے کا رواج بہت زیادہ ہے. اس سلسلے میں جو ہے نا ای ویز بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور جن لوگوں نے بھی ای ویز پہ کام کیا ان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے. اس میں ایک مثال جو ہے ٹیسلا کی ہے. ٹیسلا جب آئی مارکیٹ میں تو پرانے کار مینوفیکچرر سے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سکسیزفل نہیں ہوگی, لیکن وہ انتہائی سکسیزفل رہی. تو پاکستان میں جو ہے کچھ لوگوں نے کوشش کی, بڑی اچھی کوشش کی. انہوں نے جو ہے وہ الیکٹرک بائک ڈیولپ کی اور الیکٹرک بائک کو لانچ کیا. تو میں نے بھی اس سلسلے میں کچھ کام کرنا شروع کیا. میں نے کہا کہ اپنے ملک کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں. تو میں نے جب اس چیز کو اسٹڈی کیا, دیکھا, تو معلوم ہوا کہ پاکستان میں جو الیکٹرک بائکس ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ فیزیبل نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ یوٹیوب کی ویڈیوز میں نے دیکھی تو معلوم ہوا کبھی کسی کی بائک کو آگ لگ گئی ہے, کبھی کسی کی بائک کو آگ لگ گئی ہے. اس کے علاوہ اگر یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی ہے جس میں لوگ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ الیکٹرک بائک پیسے کی بربادی, الیکٹرک بائک پیسہ غرق, الیکٹرک بائک پیسہ برباد. تو اب سوال یہ کہ کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب ایک چیز جو پوری دنیا کے اندر جو ہے انتہائی جس کو پذیرائی مل رہی ہے, اس میں لوگوں کو جو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں پیسے کی بچت ہے, انرجی کی بچت ہے, تو ہمارے ملک میں وہ ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ تو جب میں نے اسٹڈی کیا تو معلوم ہوا کہ ہمارے ملک میں جو الیکٹرک بائکس ڈیزائن ہو رہی ہیں ان کا ڈیزائن ہی صحیح نہیں ہے. وہ جو بیٹری کا سائز استعمال کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور اس کے جو سیفٹی فیچرز اس میں استعمال کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. تو میں نے اس سلسلے میں کام کرنا شروع کیا. تو میں نے ایک ایسی بائک ڈیولپ کر لی ہے جو کہ ایک چارج میں 800 کلو میٹر چل سکتی ہے, اور اس کی بیٹری لائف لائک 70 ایئرز ہے, جو 70 سال ہے. تو 70 سال کا مطلب یہ ہے کہ لائف ٹائم. اور میں نے یہ بائک ڈیولپ کرنے کے فوراً بعد جو ہے اس کی جو ہے تشہیر شروع نہیں کی, بلکہ میں نے اس کو خود کافی لمبے عرصے کے لیے چلایا. جیسے اگر آج کی آپ بات کریں تو آج میری بائک جو ہے تقریباً کچھ 24,000 کلو میٹر چل چکی ہے.
تو ایک لانگ ڈیوریشن میں نے اس کی ٹیسٹنگ کی، اور وہاں سے مجھے کچھ باتیں سمجھ میں آئیں کہ اس کا ایک آپٹیمم لیول کیا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میرے کچھ دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ایک یوٹیوب کا چینل لانچ کریں، تاکہ اپنے ملک کی پراسپیرٹی کے لیے کچھ کام ہو۔ تو میرا جو یوٹیوب چینل لانچ کرنے کا مقصد ہے، اس میں بزنس ہرگز نہیں ہے، نہ تو میرا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ مینوفیکچرنگ آف ای بائکس، نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو سیل پارٹس، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ای بائک کا ڈیولپ کرنا ایک انتہائی آسان کام ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ میرے ملک میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ انتہائی انٹیلیجنٹ ہیں، دے آر ویری کیپیبل۔ صرف یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کر کے دکھانے والی بات ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی کرکٹ کا کوئی اسٹیڈیم ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ڈبل سینچری کبھی نہیں بنی تھی، تو پہلی مرتبہ جو ہے بنائی ٹینڈولکر نے، پھر اس کے بعد ہر سال بننا شروع ہو گئی۔ تو ایک ایگزامپل آپ کو کریٹ کرنی پڑتی ہے نا، دس کین ہیپن، دس از آلسو پاسبل۔ تو میری کچھ اس طرح کی ایفرٹ ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الیکٹرک وہیکل کا استعمال، رینیویبل انرجی کا استعمال کسی بھی ملک کی پراسپیرٹی کے لیے ایک انتہائی اہم رول پلے کرتا ہے۔ جس طرح سے آج کل کا ماحول ہے کہ لوگ جو ہے سیاست کے اندر انوالو ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اے صحیح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بی صحیح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پارٹی اے آ جائے گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی بی اگر آ جائے گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہمارے مسئلے کا صرف اور صرف ایک حل ہے کہ ہمارے ہاں کاسٹ آف انرجی کم ہو۔ ہمارا ملک اگر فرض کریں کہ غربت کی طرف آہستہ آہستہ جاتا جا رہا ہے، تو اس کا ایک ہی سبب ہے کہ ہمارے ہاں کاسٹ آف انرجی بہت زیادہ ہے۔ مطلب سپوز کریں کہ اگر فرض کریں کہ ہمارے ملک میں یہ ہو جائے کہ ہمارا بجلی کا یونٹ جو ہے 2 روپے کا ہو جائے، ہماری پیٹرول کا ریٹ جو ہے 5 روپے پر لیٹر ہو جائے، تو پھر ہمیں ترقی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ پھر پارٹی اے آئے یا پارٹی بی آئے، پراسپیرٹی ہماری ہوگی لازمی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ ہمارے ملک میں کاسٹ آف انرجی کم ہوتی ہے، تو ہمارے ملک کی جو انڈسٹری ہوگی وہ زیادہ لگے گی، اس کی مشرومنگ ہوگی، باہر سے مینوفیکچرر آئیں گے، وہ یہاں کے اپنے پلانٹس انسٹال کریں گے۔ تو میرا کچھ اس طرح کا آبجیکٹیو ہے کہ لوگوں کو ایک میسج کنوے کرنا کہ الیکٹرک وہیکل کی طرف جانے سے ان کو بھی فائدہ ہے، اور سائملٹینیسلی پورے ملک کی اس میں ترقی ہے، یا رینیویبل انرجی کی طرف جانے سے پورے ملک کی ترقی ہے۔ اب جیسے میں نے جو ہے نا اپنی الیکٹرک بائک کے لیے جو ہے نا آرڈر کر کے بلکہ منگوا بھی لیا ہے، تو ہمارے ایک دوست ہیں یو ایس اے میں، انہوں نے پرچیز کر لیا، تو میں خرید رہا ہوں ایم پی پی ٹی بوسٹ چارج کنٹرولر۔ اس میں یہ ہوگا کہ ایک پلیٹ ہوگی، اور وہ ایک پلیٹ جو ہے وہ بیٹری کو چارج کرے گی۔ ابھی فی الحال جو میں چارج کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں عام الیکٹریسٹی سے، جو باپ دادا سے ہمارے گھروں میں آتی ہے۔ اس کا دیکھیں اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ جو میں نے اس کی کیلکولیشن نکالی ہیں، تو یہ تقریباً 1 یونٹ بجلی میں چلتی ہے کوئی 60 سے 65 کلومیٹر۔ اب کیونکہ تقریباً ہمیں یونٹ کاسٹ جو ہے، اگر ہم زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں تو لائک 60 روپیز پر یونٹ ہمیں کاسٹ کر رہی ہے بجلی۔ تو آج کی تاریخ میں جو اگر فرض کریں کہ ہم اس کو چارج کرتے ہیں بجلی سے، جو ہمارے گھروں میں آ رہی ہے، تو اس کی پر کلو میٹر جو چارجنگ کاسٹ ہے وہ ہے لائک 1 روپیز پر کلو میٹر۔ اور جو بیٹری میں نے اس میں لگائی ہے، اس کی لائف کیونکہ 70 سال ہے، 70 سال یا پھر تقریباً 1 ملین کلو میٹر، ان دونوں میں سے کوئی ایک، واٹ ایور کمز فرسٹ۔ تو اگر 1 ملین کلو میٹر کی ہم بات کرتے ہیں تو لائک 10 پیسے پر کلو میٹر جو ہے اس میں بیٹری کی کاسٹ ہے۔ وہ یہ رہا ہے کہ مارکیٹ میں جو بائکس آ رہی ہیں ان کی بھی چارجنگ کاسٹ یہی ہے، یعنی اگر فرض کریں کہ جو مارکیٹ میں آ رہی ہے، جیسے جولٹا آ رہی ہے، روڈ کنگ آ رہی ہے، یا ایم ایس جیگوار آ رہی ہے، ان سب کو اگر آپ لیں تو جو ہم نے ای بائک ڈیولپ کی ہے اس کی چارجنگ کاسٹ میں اور جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، چارجنگ کاسٹ از سیم۔
فرق آتا ہے کہاں؟ فرق آتا ہے کاسٹ آف دا بیٹری میں. ان کی بیٹریز جو ہے 2 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد جب خراب ہوتی ہیں تو لوگ جب ان کو پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 4 روپے پر کلو میٹر جو ہے کاسٹ آ رہی ہے بیٹری کی، یا 5 روپے آ رہی ہے. تو ایونچولی جو ہے نا ان کو تقریباً انجن ڈریون بائک کے برابر ہی کاسٹ آتی ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ چیز جس نے ہمارے ملک کی ترقی میں ایک انتہائی اہم رول پلے کرنا تھا، جس سے ہمارا ملک جو ہے اس کے اندر انڈسٹری کی مشرومنگ ہونی تھی، وہ سب ختم ہو جائے گا. تو اس لیے میری یہ کوشش ہے، میرا یہ میسیج ہے لوگوں کو کہ وہ اس چیز کو سمجھیں، میرا یوٹیوب چینل دیکھیں اور بائکس ڈیولپ کریں اور لوگوں میں اس کی آگاہی پیدا کریں کہ ویئر از دا آپٹیمم ویلیو. دوسرا مسئلہ جو آ رہا ہے مارکیٹ والی بائکس کے میں، وہ آ رہا ہے سیفٹی کا، کیونکہ وہ چھوٹی بیٹریز لگا رہے ہیں. اور جب بیٹریز آپ لگاتے ہیں تو بیٹریز کے لیے کچھ سیفٹی کے لیے انسٹرومنٹ یا ڈیوائسز لگانی پڑتی ہیں. جیسے آپ کو بی ایم ایس لگانا پڑتا ہے، آپ کو بیلنسر لگانا پڑتا ہے، آپ کو ٹیمپریچر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، آپ کو میکسیمم وولٹیج آف اے سنگل سیل یہ مینٹین کرنے پڑتے ہیں. منیمم وولٹیج آف اے سیل یہ آپ کو مینٹین کرنے پڑتے ہیں. تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے اور اس کی وجہ شاید کاسٹ ہی ہے. تو یہ ہے کہ الیکٹرک بائک کی طرف جانا انیشیلی تو مہنگا ہے، یقیناً مہنگا ہے، لیکن اس کا ایک آپٹیمم لیول ہے. تو میں یہ لوگوں کو میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ اس آپٹیمم لیول کو سمجھیں، اپنی ضرورت کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد خود فیصلہ کریں. اور چونکہ میں نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے وہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے جس کے لیے کسی آپ کو انڈسٹری کے پاس جانے کی ضرورت ہے. دیر از نتھنگ لائک دیٹ. آپ نے سمپلی کوئی سی بھی آپ کے پاس بائک ہو، آپ نے اس میں ایک موٹر لگانی ہے، ایک کنٹرولر لگانا ہے اور بیٹری باکس لگانا ہے. ایوری ون کین ڈو دس. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ کچھ اور لوگ میرے علاوہ اس کام کی طرف آتے ہیں تو شاید جتنا میں نے کیا ہے وہ اس سے بہتر کر سکے. مطلب اٹ از ناٹ سم تھنگ لائک انوینشن. ایک تو ہوتی ہے نا انوینشن جس میں کوئی فارمولا ہوتا ہے، جس میں کوئی ٹیکنیک ہوتی ہے. دیر از نتھنگ لائک انوینشن. اٹ از سمپلی اے ڈیولپمنٹ. یہ صرف کر کے دکھانے والی بات ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اور کنسسٹنٹلی ہو سکتا ہے. کیونکہ کسی بھی مشین کا، کسی بھی گاڑی کا، کسی بھی موٹر سائیکل کا بن کر 2 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر چل جانا کچھ نہیں ہوتا. اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ کنسسٹنٹلی چلے، وہ سالہ سال چلے. ہم سوری تو ٹو انٹرپٹ یو سر، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے سر. آپ اگر مائک کو قریب کر لیں تو. جی تھینک یو سر. کنٹینیو کی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی بھی مشین کا، کسی بھی بائک کا، کسی بھی الیکٹرک وہیکل کا بن جانا کچھ نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ بننے کے بعد جو ہے کنسسٹنٹلی چلے. تو یہاں پر جو ہے میرا مقصد اس چینل، اس بائک کو ڈیولپ کرنے کا، یا میں نے جو چینل بنایا اس کا یہ ہے تاکہ لوگ جو ہے ریئلائز کریں کہ دس کین ہیپن ایز ویل. یہ بھی ہو سکتا ہے، اتنی بڑی بیٹریز بھی لگ سکتی ہیں، اور یہ ڈیزائن اس طرح ہو سکتا ہے. اور میرا ڈیزائن جو ہے کوئی ایسا پروپرائٹری والا کام نہیں ہے. اگر کوئی بھی شخص مجھ سے رابطہ کرتا ہے تو آئی ایم ریڈی ٹو ہیلپ ہم. آئی کین شیئر دا ڈرائنگس، آئی کین شیئر ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ میں نے اس میں کون کون سی ڈیوائسیز لگائی ہیں، ٹیمپریچر کس طرح اس کا مینٹین کر رہے ہیں، سیل کے میکسیمم اور منیمم وولٹیج کس طرح مینٹین کر رہے ہیں. بلکہ میں یہاں تک بتانے پہ راضی ہوں کہ میں نے کون کون سی سورسز استعمال کی ہیں چیزوں کو بائی کرنے میں، چیزوں کو جمع کرنے میں. اور اب میرا جو نیکسٹ پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ میں خرید رہا ہوں ایک ایم پی پی ٹی سولر بوسٹ کنٹرولر، جس میں یہ ہے کہ وہ سنگل پلیٹ کے اوپر جو ہے میری بیٹریز کو چارج کرے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز میں خرید رہا ہوں جو میری باہر سے آ رہی ہے، یو ایس اے سے آ رہی ہے. وہ ہے یو پی ایس. تو میں نے اپنی ایک ایپیسوڈ میں، یوٹیوب پہ جو میرے ڈفرینٹ ایپیسوڈس ہیں، تقریباً 8 ایپیسوڈ میرے ہیں، تو اس میں ایک ایپیسوڈ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ موٹر سائیکل جو ہے
اس سے آپ جو ہے یو پی ایس کو طور پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ اس میں جو ہے وہ 60 وولٹ کی اس کی آؤٹ پٹ ہے۔ تو پاکستان میں چونکہ 60 وولٹ ان پٹ ڈی سی اور 220 وولٹ آؤٹ پٹ اے سی، یہ پاکستان میں یو پی ایس اویلیبل نہیں ہے، تو اس کو میں باہر سے منگوا رہا ہوں۔ تو وہ امید ہے کہ میرا تقریباً نومبر تک یہاں پاکستان پہنچ جائے گا، تو اس کے بھی میں ایک ایپیسوڈ کروں گا جس میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ دے کین یوز دا بیٹریز آف موٹر سائیکل فار ایٹ دیئر ہوم، جیسے اس سے آپ پنکھا چلائیں، اس سے آپ فریج چلائیں، اس سے آپ واشنگ مشین چلائیں، اس سے آپ لائٹیں چلائیں۔ تو مطلب یہ یعنی اگر فرض کریں کہ کوئی شخص جو ہے اس پر انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ دو طرح سے جو ہے یوز ہو رہی ہوگی۔ ایک تو یہ کہ وہ فار ٹرانسپورٹیشن استعمال کر رہا ہوگا، کہ وہ کہیں آنے جانے کے لیے اس کو استعمال کر لے۔ دوسرا اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہی بائک جو ہے، اگر فرض کریں کہ دھوپ نہیں ہے اور وہ سولر کو استعمال کرتا ہے، تو وہی بائک جو ہے اس کے لیے ذریعہ بن جائے گی یو پی ایس کا۔ اور بلکہ یہاں تک ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کے گھروں میں باپڈا کا کنیکشن ہی نہیں ہے، تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ دن میں جو ہے وہ اس بائک کو جو ہے چارج کریں سولر سے، اور رات کو اسی بائک کو استعمال کریں اپنے چیزوں کو چلانے کے لیے، جیسے پنکھا چلانا ہے، کولر چلانا ہے، واشنگ مشین چلانی ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 6 کلو واٹ کا بیٹری بینک ہے، یعنی اس میں تقریباً 6 یونٹ بجلی جو ہے آپ اسٹور کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ یہ بات میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو بائکس ہیں، اس کی جو ڈائنامکس ہے وہ دنیا بھر سے بالکل مختلف ہے۔ جیسے میرے کچھ دوست ہیں یو ایس اے میں ہیں، کچھ آسٹریلیا میں ہیں، کچھ یورپ میں ہیں۔ تو جس طرح ہمارے ملک میں بائک کا استعمال ہے، اس طرح دنیا بھر میں نہیں ہے۔ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ بائک استعمال ہوتی ہے فار فن، کہ ان کے پاس بڑی بڑی سی بائکس ہوتی ہیں، ہارلے ڈیوڈسن اور پتہ نہیں کون کون سی، سوزوکی ہایابوسا، اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہیں گھومنے پھرنے کے لیے، اور فن استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کی ڈائنامکس بالکل مختلف ہے۔ ہمارے ملک میں بائک کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بائک ہے تو صبح اٹھ کے وہ اسی بائک پہ آفس جائے گا، یا جو بھی اس کا بزنس ہے، جو بھی اس کا کاروبار ہے، وہ اس پہ جائے گا۔ پھر اس کے بعد گھر کا سارا کام بھی اسی بائک پہ کرے گا، پھر بچوں کی جو ضروریات ہیں وہ بھی اس پہ پوری کرے گا، اور پھر جو ہے نا اپنی مسز کو اور 2 3 بچوں کو لے کر اسی بائک، مطلب ہمارے ہاں بائک جو ہے اس کا استعمال اور دنیا بھر میں جو بائک کا استعمال ہے، ان کی ڈائنامکس میں بہت فرق ہے۔ تو چونکہ ڈائنامکس کا فرق ہے، چونکہ یوز کا فرق ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ای بائک کا ڈیزائن ہمیں جو ہے کسی ایسے ملک سے مل جائے جو کہ صحیح طور پہ چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ جیسے یعنی کہ یو ایس اے سے ہمیں یہ ڈیزائن کبھی نہیں ملے گا، جرمنی سے ڈیزائن ہمیں کبھی نہیں ملے گا، اور لائک کینیڈا سے ڈیزائن ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ تو اس ڈیزائن کی پاسبلٹی صرف یہ ہے کہ یا تو پاکستان سے ملے گا، یا انڈیا سے ملے گا، یا بنگلہ دیش سے ملے گا، چونکہ ہمارے ملکوں میں جو ہے بائک کا استعمال بالکل ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ میرا آبجیکٹو ہے، یہ میرا مقصد ہے کہ جسٹ لوگوں کو میسج کمیونیکیٹ کرنا کہ واٹ از دا آپٹیمم ویلیو، واٹ دے شوڈ ڈو، اور ای بائک کا استعمال جو ہے وہ ہمارے ملک کو کس طرح ترقی دلوا سکتا ہے۔ جی ایکسلنٹ سر، اور انوینشنز اور انوویشنز تو چلتی رہتی ہیں، اور آپ جیسے لوگوں کی ہمارے ملک کو سخت ضرورت ہے جو انوویشنز کرتے رہیں اور انوینشنز میں مزید جدت لاتے رہیں۔ سر آپ نے جو بتایا کہ آپ کی جو بائک ہے وہ 800 کلومیٹر چلتی ہے اور 70 ایئرز اس کی بیٹری لائف ہے، تو سر آپ کے ان کلیمز کو گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے کوئی بیک اپ ہے؟ تو آپ نے کسی ادارے سے رابطہ کیا ہے اس کے لیے؟ نہیں، ابھی تک تو میں نے کوئی ایسا رابطہ نہیں کیا، لیکن اس کے لیے بھی میرا ایک ایپیسوڈ موجود ہے، اس میں جو میرا لاسٹ ایپیسوڈ آیا ہے اس کے اندر میں نے یہ بتایا ہے، باقاعدہ میں نے
اس کی جو ہے انالیٹیکل ماڈلنگ کی ہے اس ایپیسوڈ کے اندر نا. اور اس ایپیسوڈ کا جو تھم نیل ہے اس میں نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے جو الیکٹرک بائک ڈیولپ کی ہے اس کو اس میں عملی ثبوت ہے جو کہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اٹ کین گو اپ ٹو 800 کلو میٹر. تو اگر فرض کریں کہ ڈیٹیل جاننی ہے، ڈیٹیل تھوڑی سی طویل ہیں، لمبی ہیں، لیکن اس میں سارا میں نے سمجھایا ہے، اس کی انالیٹیکل ماڈلنگ کی ہے اور اس میں سمجھایا ہے کہ ہاؤ وی آر سیئنگ کہ اٹ کین گو اپ ٹو 800 کلو میٹر. تو اگر فرض کریں کسی شخص نے جو ہے نا وہ دیکھنا ہے، کسی کو کوئی اگر انکوزیٹو ہوتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، تو وہ جو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے جس کا نام ہے ٹیک ٹپس بائی سہیل، وہ دیکھے اور سمجھے. اور اگر فرض کریں کوئی کیوریز ہیں تو کامنٹ سیکشن میں جا کے کیوریز کریں. کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارا مقصد ٹوٹلی یہ ہے اویئرنیس. ہم ہمارا مقصد بزنس ہرگز نہیں ہے، ہمارا مقصد جو ہے ٹریڈنگ ہرگز نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ چونکہ آج ہم جو بھی ہیں وہ اس ملک کی وجہ سے ہیں، تو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا، لوگوں میں اویئرنیس دینا اور آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ ہم نے جو ہے نا پراسپیرٹی کا راستہ کس طرح اچیو کرنا ہے. کیونکہ اصل مسئلہ یہ نا کہ ہمارے ہاں جو ٹائملی ڈیمز بننے چاہیے تھے وہ ڈیمز تو بنے نہیں. اب اگر فرض کریں کہ آج کی تاریخ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈیمز بنانے کی طرف جاتے ہیں تو وہ کوئی ایک آدھ سال کا کام نہیں ہے. وہ معلوم ہوگا کہ 2030 میں ہوگا، کوئی 2035 میں ہوگا. تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اب. ہمارے یہاں جو پاورٹی کا لیول ہے وہ اس حد تک کم ہو چکا ہے کہ اب جو ہے عوام کے اندر شعور بیدار ہونا چاہیے. عوام خود نکلیں، خود کچھ کریں اور رینیوبل انرجی پہ کام کریں تاکہ ہمارے ملک میں جو کاسٹ آف دا انرجی ہے وہ کم ہو. اور یقیناً جب کاسٹ آف دا انرجی کم ہوگی تو ہمیں ترقی کرنے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا. پھر پارٹی اے آئے یا پارٹی بی آئے، ترقی پھر ہمارا مقدر بن جائے گی. ٹھیک ہے نا. دنیا میں جن ملکوں نے بھی ترقی کی انہوں نے انرجی پہ فوکس کیا، اور جب ان کے یہاں کاسٹ آف انرجی کم ہوئی تو ان ملکوں نے ترقی کی. جی. جی سر، ایکسلنٹ سر. سر مارکیٹس میں اور قسم کی بھی ای بائکس ہم دیکھتے ہیں اور کمپنیز کی بھی ہیں، تو آپ کی ای بائک میں اور ان کی ای بائکس میں کیا ڈفرینس ہے سر، یہ بتائیے گا. یہ جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ ہماری ای بائک میں اور ان کی ای بائک میں فرق یہ ہے کہ ہماری ای بائک میں ایک تو سیفٹی فیچر سارے ہیں، تو اس میں جو آگ لگنے کا خطرہ ہے وہ نہیں ہے، نمبر ایک بات. اور نمبر دو ہی بات یہ کہ ہماری ای بائک کا جو بیٹری بینک کا سائز ہے وہ ایک آپٹیمم سائز ہے. مطلب ای بائک جو ہے نا اٹ از ناٹ لائک کہ جیسے اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس انجن ڈریون بائک ہے تو اس میں یا انجن ڈریون کار ہے تو اس میں تو یہ نا کہ اگر فرض کریں کہ آپ نے 10 لیٹر پیٹرول ڈالا تو آپ چل لیں گے لائک 100 کلو میٹر، اگر 20 ڈالیں گے تو آپ چل لیں گے لائک 200 کلو میٹر. ای بائک اس طرح کی نہیں ہوتی. ای بائک میں جب تک آپ آپٹیمم بیٹری سائز نہیں استعمال کریں گے وہ کبھی بھی آپ کے لیے فیزیبل نہیں ہوگی. اس کی بیٹری بہت جلدی خراب ہوگی. اور سب سے بڑا اب دیکھیں نا، فرض کریں کوئی بندہ جو ہے جو پاکستان میں آج کل ای بائکس آ رہی ہیں وہ لیتا ہے تو وہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ یا 4 لاکھ روپے اپنے جمع پونجی خرچ کر کے لے، اور معلوم ہو کہ 2 مہینے کے بعد اس کی ای بائک میں آگ لگ گئی. تو ایک تو نقصان ہوگا اس بندے کا جو اس کی بائک میں آگ لگے گی. ایک نقصان یہ ہوگا کہ وہ بتائے گا سب لوگوں کو، وہ 10 لوگوں کو بتائے گا، 10 لوگ 100 لوگوں کو بتائیں گے. تو وہ چیز جس نے ہمارے ملک کی ترقی میں ایک اہم رول پلے کرنا تھا اس چیز سے لوگوں کا دل ہٹ جائے گا. لوگ جو ہے پھر چھوڑ جائیں گے اس کو. تو یہ اصل جو ہماری ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ دس از دا پراسپیرٹی آف اینی کنٹری. اور مطلب وہ کنٹریز جن کو پراسپیرٹی کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، جو آلریڈی انتہائی امیر ہے، وہاں پر اس کا استعمال بے انتہا ہے. تو ہمیں بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے
کہ ہمیں اس سلسلے میں کچھ کرنا ہے. ہم نے جو ہے خود نکلنا ہے، خود کرنا ہے، تاکہ جو ہے، کیونکہ گورنمنٹس کے لیے اب اس اسٹیج پر یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ایک دن میں مسئلے کا حل کر دیں. اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. تو جب تک سب مل کے کوشش نہیں کریں گے، پاکستان کا ہر آدمی مل کے کوشش نہیں کرے گا کہ ہم نے اپنی ملک کو جو ہے وہ ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ہمارا مقصد ٹوٹلی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ سارا کام گورنمنٹ نے ہی نہیں کرنا، ہم نے خود بھی کچھ کرنا ہے، اور کرنا ہے صحیح طریقے سے، کرنا ہے اس طرح کہ وہ چیز جو ہے ہمارے لیے واقعی فیزیبل ہو. یہ مقصد ہے ہمارا. جی سر، ایکسلنٹ سر. سر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بجلی پروڈیوس کرتا ہے مینلی فرام آئل ریسورسز. زیادہ تر آئل جی ریسورسز سے ہماری بجلی بنتی. تو سر اگر ہم اپنی شہریوں کو بہت زیادہ ای بائکس ای وہیکلس دے دیں، ان کے وہ خرید لیں، تو بجلی تو وہ وہی آئل سے جنریٹ ہو رہی ہے جو کہ وہ گاڑیوں میں بیٹری چارج کر رہے ہیں. سر ہاؤ ڈز دس جی solve the problem and how would it helps in climate crisis؟ سر کہ ڈیزل اور ہاں، آئل تو وہی یوز ہو رہا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں نا، اس وقت جو ہماری پرچیز پرائس ہے 1 یونٹ کی، تو ابھی جو بجلی کے ریٹ بڑھے ہیں اور انتہائی مہنگے ہو گئے ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے ہمیں اگر فرض کریں کہ ہم جو ہے نا وہ پیٹرول یعنی کہ وہ بجلی استعمال کرتے ہیں جو کہ تھرمل سے پروڈیوس ہو رہی ہے، جو کہ لائک پیٹرول اور ڈیزل سے پروڈیوس ہو رہی ہے یا فرنس آئل سے پروڈیوس ہو رہی ہے، تو اس کے استعمال کرنے کے باوجود بھی الیکٹرک بائک کا استعمال جو ہے فیزیبل ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن آف انرجی ہوتی ہے، تو اس میں کہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ جو پرسنٹیج آف ایفیشنسی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں نا، کہ اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک انجن ڈریون بائک ہے، تو اس کا جو انجن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقریباً 10 کلو واٹ کا، جبکہ آپ کی جو الیکٹرک بائک ہوتی ہے اس کا انجن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقریباً 1 کلو واٹ کا، یا اس کی موٹر جو ہوتی ہے وہ 1 کلو واٹ کی ہوتی ہے. تو دیکھیں تقریباً 10 گنا کا تو فرق یہیں سے آ گیا کہ وہاں پر آپ کا 10 کلو واٹ کنزمپشن ہے تو آپ چل رہے ہیں، یہاں پر آپ کی کنزمپشن ہے 1 کلو واٹ تو آپ چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 10 ٹائمس تو آپ نے انرجی یہاں سے سیو کر لی. دوسرا ای وہیکل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ای وہیکل چونکہ اگر فرض کریں کہ آئیڈل ہے، جیسے اگر فرض کریں کہیں کھڑی ہے تو کنزمپشن اس کی زیرو ہے. اگر انجن ڈریون گاڑی ہے، وہ کہیں کھڑی ہے تو انجن پھر بھی اسٹارٹ ہے، پیٹرول یا ڈیزل جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پھر بھی کنزیوم ہو رہا ہے. تو مطلب اگر فرض کریں کہ ہم سولر کے اوپر اس کو چارج نہیں کرتے، ہمارے پاس جو بجلی آ رہی ہے جو گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے، جو ہمارے پاس جو بھی کنیکشن ہے، وابڈا کا ہے، لیسکو کا ہے، یا کے الیکٹرک کا ہے، کسی کا بھی ہے، ہر صورت میں اس کا فائدہ تو ہے. اور جو مارکیٹ میں بائکس آ رہی ہیں، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ جو کاسٹ آف دا چارجنگ ہے وہ ہماری بائک کی اور ان بائکس کی بالکل سیم ہے. کاسٹ آف دا چارجنگ میں کوئی فرق نہیں ہے. جو فرق ہے وہ ہے آپٹیمم ویلیو کا، وہ فرق ہے فزیبلٹی کا، وہ فرق ہے بیٹری کی لائف کا، وہ فرق ہے سیفٹی کا. ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس میں ہم نے سیفٹی کے حوالے سے بھی ایک ایپیسوڈ کیا ہے، جس میں ہم نے بتایا ہے کہ کون کون سی وجوہات کی بنا پر موٹر سائیکل یا کار کی بیٹری کو آگ لگ سکتی ہے. تو وہ بھی لوگ دیکھیں، اس میں کچھ سوال ہے تو وہ کریں. تو اصل میں یہ ہے کہ جو پاکستان میں کام ہو رہا ہے وہ شاید کاسٹ کی وجہ سے، یا شاید گورنمنٹ کے انٹروینشن نہ ہونے کی وجہ سے، یا لیجسلیشن نہ ہونے کی وجہ سے، یا لوگوں کے شعور نہ ہونے کی وجہ سے کام وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. تو مطلب مجھے بڑا دکھ لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو آئی ہے کہ ایک اور ای بائک کو آگ لگ گئی، تو مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیز جس نے میرے ملک کو ترقی دینی ہے، اس سے لوگ جو ہے لوگ اس کو چھوڑ جائیں گے. لوگ جو ہے اس کی طرف، اس کام کی طرف جس کام کی طرف لوگوں کو جانا چاہیے، وہ کام جس میں میرے ملک کی ترقی ہے، وہ کام جو ہے
اس کی طرف لوگ مائل نہیں ہوں گے اور ان کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا ہو جائے گا. تو یہاں پر مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ لوگ اس طرف آئیں، لیکن جو بھی احتیاط ہے وہ کرنے کے بعد آئیں. جی. ایکسلنٹ سر، ایکسلنٹ. اور میں باقی سب لوگوں کو یہی کہوں گا کہ فیوچر از فار ای وہیکلز، اور ہمیں ای وہیکلز کی طرف جانا چاہیے. دنیا شفٹ ہو رہی ہے، ہم ہر چیز میں 10-15 سال پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، بعد میں اڈاپٹ کرتے ہیں جب دنیا اس کو اچھی طرح سمجھ چکی ہوتی ہے. تو ہمیں فوراً اس کی طرف جانا چاہیے. سر ایک بات میں پوچھوں گا کہ پہلے تو آپ اپنا یوٹیوب کا چینل دوبارہ بتائیں تاکہ سننے والوں کو دوبارہ سمجھ آ جائے کہ آپ کا یوٹیوب چینل کون سا ہے. جی، میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے ٹیک ٹپس بائی سہیل. ٹیک ٹیک ٹپس بائی سہیل. بائی سہیل. TECHTEPSBYSOHAIL. یہ میرے چینل ہے. ایکسلنٹ سر. ٹیک ٹپس بائی سہیل، صحیح ہے سر. یہ یوٹیوب کا آپ کا چینل ہے جس پر آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ریلیٹنگ ٹو جی یور ای بائک، یور ای بائک. ایکسپیرئنس، جو آپ کا جی ای بائک پہ ایکسپیرئنس چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. جی. ایکسلنٹ سر. آپ فیوچر پاکستان میں اسپیشلی کہاں دیکھ رہے ہیں ای وہیکلس کا؟ سر آپ کتنے عرصے میں لوگوں کو اس پہ ٹرانسفر ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ بظاہر جو نظر آتا ہے وہ تو یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں نہیں لوگ اس طرف آ رہے ہیں صحیح طریقے سے. اب جیسے ابھی کچھ دن پہلے جو ہے ایک نیوز آئی ہوئی تھی، گوگل پہ کافی وہ نیوز مشہور ہوئی کہ ایک کمپنی ہے ہاؤزی کے نام سے، اور اس کے بارے میں خبر یہ تھی کہ اس کو گورنمنٹ نے کوئی جگہ دے دی ہے ہتار میں، اور دے آر گوئنگ ٹو لانچ دیئر ای کار. اور اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ تقریباً کوئی جنوری 2024 میں اپنی بکنگ اسٹارٹ کریں گے. تو اس بائک کی جب اسپیسیفکیشن تو اس کی مکمل اویلیبل نہیں ہے نیٹ پر، لیکن جو تھوڑا بہت اویلیبل ہے جب میں نے اس کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کی جو رینج ہے وہ صرف 128 کلومیٹر ہوگی. اور اس کے اندر جو بیٹری بینک ہے وہ ہماری موٹر سائیکل سے تھوڑا سا بڑا ہے، لائک اس میں 10 کلو واٹ کا بیٹری بینک ہے. تو جو میری معلومات ہیں، جو میرا تجربہ ہے، اگر وہ پاکستان میں آ جاتی ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے والی چیز ہے. چونکہ جیسا میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ کوئی سی بھی الیکٹرک بائک اگر اس کا بیٹری بینک جو ہے 6 کلو واٹ سے کم ہے تو وہ فزیبل نہیں ہو سکتی. ایسی ہی کار ہے کہ کار کا جو منیمم بیٹری بینک کا سائز ہے وہ ہونا چاہیے 60 کلو واٹ. تو اگر فرض کریں کہ 60 کی جگہ 45 ہو 40 ہو تو پھر بھی شاید کام بن جائے. تو وہ تو آ رہا ہے 10 کلو واٹ، اور اس کی پرائس کے بارے میں جو سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں کہ تقریباً کچھ 30 لاکھ روپے اس کی پرائس ہوگی. اب دیکھیں نا، اچانک لوگ جو ہے وہ ای وی کے اس میں آ کے اس کی بکنگ کروا لیں گے. اب پتہ نہیں اس کا سروائیول ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ کتنا چلے گی، کیا ہوگا، کچھ کلیئرٹی نہیں ہے. تو میرے خیال سے جو بھی لوگ اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل کو ایسا تو نہیں کہ لوگ جو ہے جن کا اعتماد بحال ہونا چاہیے الیکٹرک بائکس کے اوپر، وہ بجائے اعتماد بحال ہونے کے وہ اور اس سے جو ہے فرار ہو جائیں. تو یقیناً جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یقیناً کسی بھی ملک کی ترقی میں کاسٹ آف انرجی کا ایک انتہائی اہم رول ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو اتنا کیا جائے جتنا فزیبل ہو، اتنا کیا جائے جتنا آپٹیمم ہو. اگر آپ آپٹیمم سے نیچے کام کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہے. اور مطلب جو پاکستانی موٹر سائیکلیں کچھ لوگوں نے لیں جس میں ڈرائی بیٹریز تھی، تو معلوم ہو کہ 2 یا 3 مہینے بعد ان کا ٹوٹل لاس ہو گیا. اور 3 مہینے کے بعد جب وہ گئے کہ بیٹریز ہمیں چاہیے تو انہوں نے کہا لاؤ 60,000 روپے دو. تو جب ان لوگوں نے کیلکولیشن نکالی تو معلوم ہو کہ ان کو لائک 10 روپیز یا 15 روپیز پر کلو میٹر کاسٹ کر رہی ہے ای بائک. تو اگر فرض کریں کہ وہ لوگ جو ہے جب بتائیں گے مارکیٹ میں
کہ الیکٹرک بائک جو ہے ٹوٹل دھوکہ ہے، ٹوٹل فراڈ ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. تو وہ چیز جس نے میرے ملک کو ترقی دینی ہے، اس سے لوگ جو ہے لوگ اس کو چھوڑ جائیں گے. لوگوں کو اس طرف جانا چاہیے لیکن لوگ اس طرف نہیں جائیں گے. تو میرے خیال سے ہماری گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرے. وہ سامنے آئے اور وہ لوگوں کو سمجھائیں، جو مینوفیکچررز ہیں ان کو بتائیں، ان پہ پابندی لگائیں کہ ایسا کام ہرگز نہ کرو جس میں لوگوں کی سیفٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو، یا لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ کیسے ممکن ہے کہ دنیا اگر ایک فرض کریں کہ ایک چیز کی طرف بھاگ رہی ہے اور اتنی زیادہ بھاگ رہی ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 3 3 سال کی بکنگ پر بھی الیکٹرک وہیکل نہیں مل رہی ہے. پاکستان میں یہ حالات ہیں کہ اگر آپ جو ہے یوٹیوب کے چینل دیکھیں یا مارکیٹ کا سروے کریں تو بے تحاشا کھڑی ہیں، کوئی ان کو لینے والا نہیں ہے. نو بڈی گوئنگ ٹو بائی. کیوں ایسا؟ لوگوں کو اس پہ سے بھروسہ اٹھ گیا ہے. تو مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح سے پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، جس طرح سے بجلی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، جس طرح ہمارے ملک میں غربت جو ہے بے انتہا آتی جا رہی ہے، تو اگر فرض کریں کہ 100 بنتی ہیں تو وہ 100 جو ہے سیم ڈے بک جائیں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ میں ڈھیر لگا ہوا ہے، بائر نہیں ہے. تو بائر نہ ہونے کا ریزن کیا ہے؟ بائر نہ ہونے کا ریزن یہ ہے کہ جو اس کی مارکیٹ کریڈیبلٹی ہے وہ انتہائی خراب ہو گئی ہے. اور خراب ہونے کا ریزن کیا ہے؟ کہ لوگوں نے کاسٹ کم کرنے کے لیے، گورنمنٹ کے انٹروینشن نہ ہونے کی وجہ سے، اور شاید کچھ اور وجوہات بھی ہوں. مطلب یعنی کہ ایک چیز جو ہے نا خراب سی ہو گئی ہے مارکیٹ میں. اور یہ انتہائی انتہائی تشویشناک بات ہے کہ مارکیٹیں بھری پڑی ہیں، باہر نہیں ہیں. وہ چیز جس نے کسی بھی ملک کو ترقی دینی ہے وہ چیز کا خریدنے والا ہی کوئی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے، ہم سب کو چاہیے، گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس طرف سوچے. اب دیکھیں نا، گورنمنٹ نے پچھلے دنوں ایک بڑی اچھی پالیسی لانچ کی. انہوں نے کہا کہ ای بائکس کے اوپر جو ہے 0% مارک اپ پہ آپ کو لون ملے گا. دیٹ واز ویری گڈ. یہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا ویژن تھا، لیکن ساتھ ہی گورنمنٹ کو جو ہے اس کی اسپیسیفکیشن کنٹرول کرنے کے لیے کوئی کمیٹی بنانی چاہیے، کوئی لیجسلیشن بنانا چاہیے، کوئی اسٹینڈرڈ بنانا چاہیے، کوئی نارمس بنانے چاہیے تاکہ لوگوں کو اس پہ اعتماد بحال ہو. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس پہ اعتماد بحال نہیں ہو رہا ہے. اور مطلب اگر فرض کریں کہ مارکیٹ میں ایک نیوز چل رہی ہے تو میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ وہ نیوز بالکل صحیح ہے. یہ بات 100% صحیح ہے کہ مارکیٹ میں اب تک کوئی ایسی ای بائک نہیں ہے جو میری سمجھ کے مطابق فیزیبل ہو. کرتے ہیں that was a very productive session with him. اور ہم نے ان سے جانا کہ ای بائکس کیوں ضروری ہیں اور ان سے ہم کس طرح کاسٹ ایفیشینٹ ٹریول کر سکتے ہیں. اور یہ خود کس وینچر پہ کام کر رہے ہیں، یہ اپنے لیے انہوں نے خود ایک سسٹم ترتیب دیا ہے جس میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ 800 کلومیٹر پر چارج چلاتے ہیں. اور میرا ان کو مشورہ ہوگا کہ ضرور اس کو گورنمنٹ سے ریکگنائز کروائیں اور پھر اس کا لارج اسکیل پر اس کی مینوفیکچرنگ کے لیے کوشش کریں. اور جو فائدہ یہ حاصل کر رہے ہیں وہ دیگر پاکستانیوں کو بھی حاصل ہو، ان کی یہ کوشش ہونی چاہیے، اور میرا ان کو مشورہ بھی یہی ہے. سو we'll wrap up this show here. Thank you so much for your presence. I'll see you next time with another guest. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.